میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد اپنے پروگرام لندن ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ناظرین. طلاق 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 جنید صفدر کی طلاق اس قدر وائرل ہو چکی ہے کہ اب اس کے بارے میں مزید انکشافات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور جنید صفدر کی سابقہ بیوی عائشہ سیف نے بھی زبان کھولی ہے اور ایسے ایسے ہولناک انکشافات کیے ہیں کہ جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے. آج انہی انکشافات پر مبنی میرے پروگرام اور میرے ولاگ کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے صحافی جو صحافت کے نام پر بدنما دبا ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کچھ تفصیلات جان پائیں گے آج کے اس ولاگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں بیمار شریف اس وقت کہاں ہیں اور ان کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ عمرہ کیوں نہیں کروایا گیا، کیا معاملات ہوئے. 6 گھنٹے انتظار کے بعد ایک باقاعدہ پلاننگ کر کے ان کو مطاف میں یعنی کہ اس جگہ پر جہاں پر مسلمانان اسلام طواف کرتے ہیں داخل کیا گیا تاکہ ان کو پاکستانیوں سے دور رکھا جا سکے. یہ ساری کہانی آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مشہور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر کو گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور یہ سارا واقعہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آج کے ولاگ کا حصہ ہیں. تو ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ گھنٹی کا بٹن دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ بن جائیں پاکستان کی آواز اور ان ویڈیوز تک آپ کی رسائی ہو سکے جو بالکل منفرد اور ایکسکلوسیو ہوتی ہیں. آپ ان ویڈیوز کو دوستوں تک شیئر کریں، لائک کا بٹن دبائیں اور ویڈیوز کو پیغامات کو آگے پہنچاتے چلے جائیں. تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسی مشہور و معروف طلاق کی جس کو جنید صفدر کے ذمہ عائشہ سیف نے ڈال دیا ہے. اور عائشہ سیف کے ساتھ 23 اگست 2021 کو جنید صفدر کی شادی لندن میں ایک بہت بڑی تاریخی شادی کے طور پر ہوئی تھی جس میں پاکستان کی عوام کے لوٹے ہوئے پیسے کو استعمال کیا گیا تھا اور اسی غریب عوام کی بد دعائیں لگی ہیں. جنید صفدر اب پھر دنیا میں اکیلا یعنی کہ کنوارا ہو گیا ہے. عائشہ سیف نے اس طلاق کے بارے میں جو اس نے جنید صفدر سے لی، جس کو ہم اردو زبان میں خلا بھی کہتے ہیں اور یہاں برطانیہ میں اس کو ڈائیورس بائی لیڈی کہتے ہیں، وہ ڈائیورس جب اس نے لی ہے اس کے بارے میں بھی ہولناک انکشافات کیے ہیں. عائشہ صاحب نے اپنے کچھ جاننے والوں کو یہ بتایا ہے کہ طلاق کی اصل وجہ کیا بنی. طلاق کی جو وجہ بنی وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چند لفافے صحافی جن میں سے ایک کا نام منصور علی خان ہے. یہ منصور علی خان وہی شخص ہے جس نے مریم صفدر کا ایک انٹرویو کیا جو خاصا متنازع ہوا اور جس میں ایسی چیزیں بھی چلائی گئیں جو وہ نہیں چلوانا چاہتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد یوں لگا کہ مریم صفدر نے جو ہے منصور علی خان کو مینج کر دیا. میڈیا مینجمنٹ کے تو یہ پورا خاندان بہت ماہر ہے اور جب مینج کر لیا ہے تو اس کے بعد منصور علی خان نے اچانک ہی پلٹا کھایا اور عمران خان کے خلاف باتیں نکالنا شروع کر دی. اب طلاق کنفرم ہو گئی. جنید صفدر نے طلاق کے بارے میں ٹویٹ کر دیا، کنفرمیشن دے دی، اس کی ماں نے کنفرم کر دی. لیکن ماں کا یہ خوبصورت سا بیٹا، اپنی کسی ماں کا یہ خوبصورت سا بیٹا یعنی کہ منصور علی خان اپنا ایک تھم میں لگاتا ہے جو میں اپنی ٹیم کو کہوں گا آپ کو اس کے ساتھ ہی دکھا لیں، اور اس میں لکھتا ہے کہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی. بندہ اس سے یہ پوچھے کہ جب پورے پاکستان میں پوری دنیا میں طلاق کی خبر کنفرم ہو چکی ہے تو تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ یہ جھوٹی ثابت ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ مریم کچھ فیڈ کر رہی ہے اور کس طرح سے کر رہی ہے پتہ نہیں، ڈبے کا دودھ دے رہی ہے یا پھر لفافے کے ذریعے یا پھر ٹوکریوں کے ذریعے تمہیں فیڈ کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درفٹنی اس نے چھوڑی اور وہ یہ چھوڑی کہ تحریک انصاف کا جلسہ ناکام ہو گیا ہے. حالانکہ جلسہ تو ہوا ہی نہیں، ابھی تو اس کی سماعت ہو رہی ہے کہ لبرٹی چوک میں ہو سکے گا کہ نہیں. لیکن یہ اس قسم کی بونگیاں مارتا ہے اور 8-10 خبریں اکٹھی کر دیتا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بیسیکلی تو
پیشے کے اعتبار سے برتن فروش ہے، الیکٹرانک کی چیزیں اور برتن بیچا کرتا تھا، اور پھر اچانک نیوز ریڈر بن گیا، اور اب نیوز ریڈر کی طرح ہی ایک جو ہے نا تجزیاتی پروگرام کر کے لوگوں کو لونڈے پاڑے پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ جناب منصور علی خان صاحب لونڈے کے ساتھ ایک اور لفظ بھی لگتا ہے، اور آپ ذرا اس سے بچ کر رہیے گا، کیونکہ شریف خاندان اس ساری عادات میں بری طرح مبتلا ہے، اور یہ بات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ گوال منڈی لاہور کے رہنے والے شریف خاندان کے افراد یہ لونڈے والی بات جو ہے اس میں بڑی بری طرح مبتلا ہے، تو ذرا آپ بچ کر رہیے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد ناظرین اس شخص پہ اتنا وقت تو ضائع کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ نہ تو یہ اینکر ہے، نہ یہ تجزیہ نگار ہے، نہ یہ صحافی ہے، بس یہ وہ خبریں پڑھنے والا۔ جب وہ ایسے کئی لوگوں کو تو ویسے بھی ٹی وی کی اسکرین پہ بٹھا دیا کرتے تھے، جب کوئی نیوز کاسٹر نہیں ہوتا تھا تو یہ خبریں پڑھتے پڑھتے پھر وہ ٹی وی چینلز آ گئے اور ان کی قسمت کھل گئی، اور ابھی بھی 8-10 خبریں اکٹھی کرتا ہے اور اس کو خبروں کے انداز میں پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک جو ہے وی لاگ کر دیا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں نے 10 لاکھ کا ٹارگٹ، اور کبھی کہا کرتا تھا کہ یوٹیوب والے جو ہیں وہ بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے کہ جو لوگ دوسروں کو برا کہتے ہیں آج خود بھی چینل کے لیے بھیک وہ کہتا ہے باہر پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں پہ اس نے بڑی جو ہے نا ہرزہ سرائی کی ہے، اور کہتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں۔ تم کیا کما رہے ہو؟ اگر باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوب والے ڈالر کما رہے ہیں تو تم کیا اللہ واسطے کام کر رہے ہو یا کسی چیریٹی کے لیے؟ نہیں، لیکن تم جو مریم صفدر اوان کے لیے کام کر رہے ہو، اور مریم صفدر اوان جو میں ڈالر نہیں بلکہ پتہ نہیں کیا کیا لوازمات بھی ساتھ دیتی ہوگی، تو لہذا اتنی ہی بات تمہارے لیے کافی ہے، اگر زیادہ کوئی بات کرو گے پھر تمہارا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو ناظرین واپس چلتے ہیں اسی خبر کی جانب جو عائشہ سیف کی ہے، اور اس نے یہ بھی انکشافات کیے ہیں کہ اس کی ساس اس کو مارا پیٹا کرتی تھی، اور مارتی پیٹتی کیوں تھی یہ بھی اس نے بتا دیا ہے، کیونکہ اصل میں آپ کو پوری کہانی میں آپ کو پیچھے سے لے کر آگے تک پوری جو ہے نا لمبی ان کی سٹوری سنانا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے اور دوست کہتے ہیں کہ مختصر ویڈیو کیا کریں۔ سیف الرحمان سینیٹر تھا میاں نواز شریف کے زمانے میں، اور اس کے کہنے پہ صحافیوں کو نوکریوں سے بھی نکالا جاتا تھا، اور اس کا اپنا ایک ماضی ہے، وہ صفیہ کلینک والا، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور سیف الرحمان کی بیٹی کے ساتھ جب یہ شادی ارینج کروائی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ سیف الرحمان چونکہ ریڈ کو کمپنی قطر کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا قطر کا پرنس جاسم جو ہے نمبر 2 ہے قطر کا بادشاہ سلامت کے بعد، وہ اس کا پارٹنر ہے، اور سیف الرحمان اور وہ مل کر یہ کمپنی چاہیے۔ یہ وہی قطر کے شہزادہ جاسم ہیں جن کے بارے میں عائشہ صاحب بھی کہتی ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ مریم صفدر اوان کے ساتھ ان کے کیا معاملات، کیا تعلقات تھے، اور کس طرح سے ان کو شہزادہ جاسم کی طرف سے ایک قطری خط مہیا کیا گیا تاکہ وہ اپنے فلیٹس کی منی ٹریل بتا سکیں۔ تو یہ سارا معاملہ وہاں سے چلتا ہے، اور عائشہ صاحب اس سارے معاملے میں ایک معصوم لڑکی جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، لیکن بعض جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ساس کے تعلقات ہیں اس کے والد کے پارٹنر کے ساتھ، تو ایک آدھ بار سوالات پوچھنے پر، گھر میں سوالات انسان پوچھ ہی لیتے ہیں، ساس بہو آپس میں، ساس بپھر گئیں اور عائشہ صاحب کے مطابق انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن عائشہ صاحب یہ کہتی ہیں کہ میں بھی سیف الرحمان دیتی ہیں، میں مار کھاتی نہیں بلکہ اب کو ایک تو ٹکا ہی دیتی ہیں۔ تو اب یہ سارا جو معاملہ یہ چلتا رہا 2 سال تقریباً، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 2 سال اور 1 مہینہ 19 دن یہ معاملہ چلا، لیکن اندر کھچڑی پک رہی تھی، جس دوران میں نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ میاں بیمار شریف نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا ہے، اور یہ نائٹس برج کے علاقے میں جو لندن کا بہت قیمتی علاقہ ہے فلیٹ لے کر کرائے پر رہ رہے تھے، اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ آپس میں روزانہ کی بنیاد پر تیں پٹاس ہوتی تھی، اور یہ جو تیں پٹاس ہوتی تھی یعنی جھگڑا ہوتا تھا، اس کا نتیجہ آخرکار یہ نکلا کہ عائشہ صاحب نے اس شخص سے یعنی جنید صفدر سے، جس کو اس کا باپ ولیوں کی اولاد کہتا ہے، اور کہتا ہے بہت خوبصورت نعتیں پڑھتا ہے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ اپنی شادی پہ ناچا بھی بہت خوبصورت تھا اور ڈانس بھی بڑے خوبصورت کرتا تھا، گلوکاری میں اس کی آواز بھی اچھی ہے، اس سے آخرکار عائشہ صاحب نے طلاق لے لی۔ اب عائشہ صاحب اپنے قریبی حلقوں میں یہ بھی کہتی پھرتی ہیں کہ اس شخص کو میں نے پہلی رات ہی پرکھ لیا تھا، یہ حکیموں کی دعائیں کھانے والا شخص ہے، اور کئی مرتبہ اپنے کزن حمزہ شہباز کو
टेली फोन करके लाहौर से हकीमों की दवाइयाँ मंगाया करता था। ये सारे इंकशाफात आयशा साहब ने अपने करीबी दोस्तों में किए हैं और उन दोस्तों में हमारे भी कुछ ज़राए शामिल हैं जो हमें वक्तन फ़ौक्तन ये सारी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। बहरहाल इनके बकौल ये इनका प्राइवेसी का मसला है, लेकिन लोगों की प्राइवेसी पर कीचड़ उछालने वाले आज जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और इस तलाक से उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दूसरी जानब नवाज शरीफ, मैंने बताया था कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे तो उनके साथ क्या वाक़या हुआ। उनको एक ऐसी जगह बिठाया गया जहां पर आमतौर पर मेहमानों को बिठाया जाता है और इस इंतज़ार में बिठाया गया कि मुताफ में, यानी जहां तवाफ हो रहा होता है, वहां से पाकिस्तानियों के ग्रुप निकल जाए और इंडोनेशियन ग्रुप्स का इंतज़ाम किया गया। ख़ास तौर पर 4 या 5 इंडोनेशियन ग्रुप जो है एक वक्त में अंदर दाखिल किए गए हरम में, और वो ग्रुप जो है वो 40-50 अफराद पर मुश्तमिल थे। जब 200-250 इंडोनेशियन हाजियों का एक हल्का बन गया और उसमें कोई पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर 5-6 लोग जो हैं, जो मियाँ बीमार शरीफ और उनके साथी थे, उनको तवाफ कराया गया। अब आप इनकी बदकिस्मती देखें कि ईद उल फितर के दिन जब मैं वहाँ मदीना शरीफ में मौजूद था, इनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं मिली और इनको मक्का में भी इजाज़त नहीं मिली और आखिरकार इन्होंने जद्दा में जाकर ईद की नमाज पढ़ी। और इनके यहाँ पे इस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, इनके पीछे बैठा हुआ ये शख्स जो है शेर शकूर, ना इसका कोई यानी आलम दीन है, ना ये इनकी नमाजें पढ़ाता रहा। अब ईद की नमाजें, जुम्मे की नमाजें शेर शकूर साहब पढ़ाते हैं, जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो सोने का लेन देन करते हैं और कभी सोना इधर कभी सोना उधर कर देते हैं। शायद टैक्स देते हैं, नहीं देते, ये अल्लाह बेहतर जानता है। कहा यह जाता है कि टैक्स के बगैर ही मामला को तय कर देते हैं। तो ये सारी कहानी है कि प्रोटोकॉल बिना मिला शाही खानदान का, और वहां पर उम्रा करने के लिए भी 6 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया, जिसकी मैं आपको तस्वीर, वीडियो भी दिखा रहा हूँ, तस्वीर भी। और मेरे उस्ताद कहते थे एक तस्वीर 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। आप जरा गौर से देखें इनके चेहरे के तासरात, और आप फिर दूसरी तरफ देखें, तवाफ हो रहा है। अब तवाफ तो किसी सूरत में रोका नहीं जा सकता था, लेकिन अरेंजमेंट्स किए गए वहाँ पे इंडोनेशियन मलेशियन हाजियों के, और उस हजूम में इनको तवाफ कराया गया ताकि किसी पाकिस्तानी की नज़र इन पर ना पड़ सके और कोई इनसे ये सवाल ना कर सके कि आपने कौमी खजाना कैसे लूटा। तो नाज़रीन, ये सारी कहानियां अब खुलती जा रही हैं। क्या होने वाला है? आयशा सैफ आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगी कि मरियम सफदरवान उनको किस तरह से पीटती थी और किस तरह से उन पर डोमेस्टिक वायलेंस करती थी। और आयशा साहब का ये भी कहना है कि इस सारे मामले की रिपोर्ट लंदन की पुलिस को भी कर दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में भी बेसरोपा बातें फैलाई जाती हैं। मंसूर अली खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया, और दूसरी तरफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून का जलसा अबव द एवरेज था। ये किस लिए कहते हैं? इसलिए कि टोकरी मिल जाती, लिफाफा मिल जाता है। लेकिन आने वाला वक्त इमरान खान का है और इमरान खान जल्द जेल से रहा होकर पाकिस्तान की कौम की क़यादत करेंगे और इसको वाकईतन एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे। जबकि दूसरी तरफ चोर ये दावा लेकर आ रहे हैं कि हम दोबारा लूटेंगे और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। लूटने के बाद खुशहाल बनाना क्या मायने रखता है, ये आप सब जानते हैं। और आवाम पर अब एक और जो है अजाब मुसल्लत करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें पूरी कंपनी मुलव्वस है और भरपूर तरीके से मुलव्वस है, उसकी भी जो है आने वाले दिनों में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।